الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ زیر مطالعہ ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دوسری اصطلاح رب کے بارے میں، اور ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان وجہ نزاع کیا تھی، سبب اختلاف کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی اور فرعون کیا کہتا تھا۔ اب مولانا مودودی سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اس کی خدائی کا دعویٰ کس نوعیت کا تھا؟ کیا اس نے خالقیت کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ سمندروں کو اور پہاڑوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے؟ چاند اور سورج کو، ستاروں کو میں نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ فرعون کا دعویٰ تھا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پاگل پن کا مظاہرہ وہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی قوم بھی اتنی پاگل نہیں تھی کہ فرعون جیسے انسان کو زمین اور آسمان کا خالق تسلیم کر لے۔ تو پھر وہ گمراہی کیا تھی فرعون کی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وہی گمراہی تھی جس میں نمرود مبتلا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتا تھا، شارع سمجھتا تھا، قانون ساز سمجھتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس ملک پر میرا قانون چلے گا، میری حکمرانی چلے گی۔ اور اب ایک وہ اضافی بات یہ کہتے ہیں کہ فرعون کے اندر ایک نسبی اور قومی تعصب بھی پیدا ہو گیا تھا، یعنی اسی وجہ سے اس کے اندر ایک ریشل ڈسکریمنیشن کی ذہنیت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی فرعون اور اس کے جو درباری تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور جو کافر ہو گئے، اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا، سزا دی دنیا کے اندر، اور آخرت کی سزا ہے، تو یہ اندر سے اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر انہوں نے نبی کی مخالفت کی۔ آخر اس کے کیا اسباب تھے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1900 قبل مسیح میں، یعنی حضرت موسیٰ سے 500-600 سال پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں توحید کی دعوت کو اہل مصر میں اچھی طرح راسخ کر دیا تھا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مصر کا معاشرہ بالکل توحید کے تصورات سے خالی تھا، یا انبیاء کے تصورات سے خالی تھا، یا پچھلی قوموں کے ہلاکت کے تصورات سے خالی تھا، ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مصری اچھی طرح جانتا تھا کہ فوق الفطری معنوں میں اللہ ہی کو وہ الہ الآلہہ اور رب الارباب تسلیم کرتے تھے، کہ جو سپر نیچرل جو دنیا ہے اس میں تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں فرعون ہمارا حاکم، شارع اور رب ہے۔ تو یہ جو رب کے 5 مفہومات ہیں، ان میں سے پہلے 2 کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور جو تیسرے، چوتھے، پانچویں معنی تھے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس تقریر کو دیکھیے جو ایک قبطی سردار نے
فرعون کے دربار میں کی تھی، اور اس کا ذکر سورۃ المومن میں ہے، سورۃ المومن میں۔ دیکھیے یہ سورت ذرا تفصیل سے پڑھیے، اور اس میں ذرا دیکھیے کہ یہ جو مومن سردار تھا، اور اس کی 2 تقریریں آئی ہیں۔ پہلی تقریر وہ ہے جو اس نے دربار کے اندر یا کابینہ کے اجلاس میں یا وزیروں اور مشیروں کے اجلاس میں کی تھی، اور اس وقت وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اور دوسری تقریر اس نے اس وقت کی جب وہ اس دربار کو چھوڑ کر اور اس عہدے اور اس منصب کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پوری طرح 100% قبول کر کے فرعون کے مد مقابل آ گیا تھا۔ حالانکہ وہ قبطی تھا، اور فرعون اس کو اپنی قبطیت اور اپنے قبیلے کی عصبیت کی طرف دعوت دے رہا تھا، لیکن اس بندے مومن نے قبطی ہونے کے باوجود، حالانکہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہہ دی۔ ذرا دیکھیے پہلی مرتبہ وہ کیا کہتا ہے۔ اب سرداروں اور مشیروں اور وزیروں اور کابینہ کے اجلاس میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بندہ مومن جو خود قبطی ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ کہتا ہے، اس کا استدلال دیکھیے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ اس بندے کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ اس کا جرم کیا ہے کہ ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہاں زور کس پر ہے؟ رب پر، یعنی میں فرعون کی حاکمیت، دنیاوی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ کیا اس وجہ سے آپ اس آدمی کو قتل کر دیں گے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اب دیکھیے کتنا حکیم آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 امکانات ہیں، یا تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، یا نبوت کا وہ سچا دعویٰ کر رہے ہیں یا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹے نبی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کا عذاب مسلط ہوگا، اللہ مار ڈالے گا، اللہ انتقام لے گا۔ اللہ پر وہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اگر وہ جھوٹے نبی ہیں تو اللہ نبٹ لے گا ان سے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور فرمایا کہ اگر وہ سچے ہوں تو پھر وہ چیز تمہیں پہنچ کر رہے گی جس سے وہ ڈرا رہے ہیں، جس سے وہ خبردار کر رہے ہیں کہ لوگوں تم پر عذاب آئے گا، تم پر عذاب آئے گا۔ اور بالآخر آیا، اور پورے جو فرعون کے ماننے والے تھے، جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، وہ ساری فوجیں وہ غرق ہو گئیں۔ تو اب یہ دیکھیے کیسی حکمت سے وہ اپنی بات پیش کرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مت چھیڑو، اللہ خود ان سے نبٹ لے گا، ورنہ پھر تمہاری شامت آئے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، دیکھیے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو مسرف بھی ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب یہاں اس کے 2 مطلب ہیں، دیکھیے، ایک تو مسرف کا یہاں مطلب ہے کہ جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ابیوز آف پاور، اختیارات کا بیجا استعمال، یعنی آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، نہیں ایسا مت کرو، اگر وہ جھوٹے ہیں تو اللہ نبٹ لے گا، اگر وہ سچے ہیں تو ہم پر الٹا مار پڑے گی، ہماری شامت آئے گی۔
تو دیکھو اللہ حد سے زیادہ گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بے گناہ آدمی کو آپ قتل کر دیں گے، ایک نبی کو قتل کر دیں گے، ایسا مت کرو. اور کذاب جو بہت بڑا جھوٹا ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں اس وقت اقتدار آپ کے پاس ہے، اس وقت طاقت اور قوت آپ کے پاس ہے. ظاہرین فی الارض، اور زمین پر آپ بالادست ہیں. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اور فرمایا کہ ہماری کون مدد کرے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا. یعنی وہ دیکھیے اللہ کو مانتا تھا، وہ قبطی سردار اللہ کو مانتا تھا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے تصورات وہاں موجود تھے، اللہ کے عذاب کے تصورات ان کے پاس موجود تھے. یوسف علیہ السلام کی تعلیمات وہاں مصریوں میں اچھی طرح ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی. اب اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے. یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم. اب یہ پورے پیغمبروں کی تاریخ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں کے بارے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں احزاب پر جس طرح مختلف گروہوں پر جو عذاب آیا اس طرح کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. اور اس کی تنبیہ بالکل صحیح تھی، ان پر عذاب آیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق کیا گیا. اور وہ کہہ رہا ہے مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جس طرح کا عذاب قوم نوح پر آیا، جس طرح اس کے بعد قوم عاد پر آیا، اس کے بعد قوم ثمود پر آیا، اور اس کے بعد قوم شعیب پر آیا، ان کے بعد جو قومیں آئیں ان پر عذاب آیا. اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھیے آپ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تم لوگوں کے پاس حضرت یوسف بینات کے ساتھ آ چکے ہیں. مصر کی زمین توحید کی ہدایت سے خالی نہیں رہی، وہ بادشاہ رہے ہیں حضرت یوسف یہاں پر. تو فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم لوگ برابر شک میں مبتلا رہے. ما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جو تعلیمات حضرت یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے تو ان کے بارے میں تم لوگ مسلسل شک میں مبتلا رہے، یعنی چند لوگ. حتی اذا ہلک، قلتم، یہاں تک کہ حضرت یوسف کی وفات ہو گئی. قلتم، اور تم لوگوں نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اور تم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا. دیکھیے اللہ کو وہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت یوسف کی تعلیمات کو بھی جزوی طور پر دل میں تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں شک میں مبتلا تھے. اور اب یہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اچھا، اب اس کے بعد بالکل، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور ان کی تصدیق میں ان کے بھائی حضرت ہارون بھی ہیں. وہ کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، ما لی ادعوکم الی النجات، کہ میرا موقف یہ ہے، میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اب یہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہ جو پہلے چھپا ہوا تھا اس کا اعلان ذکر کرتا ہے. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اب وہ حضرت موسیٰ کے بالکل ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بی بہ علم. اور آپ لوگ مجھے
دعوت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا انکار کروں اور شرک میں مبتلا ہو جاؤں جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں آپ لوگوں کو خدائے عزیز، خدائے غالب اور خدائے غفار کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہاں کیا مطلب ہے کہ وہ زبردست ہے، عزیز ہے، غالب ہے، وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو اس لیے وہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ غفار بھی ہے، بہت زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ تو تم لوگ توبہ کرو، حضرت موسیٰ اور ہارون کی مخالفت چھوڑ دو اور پوری توحید کو من و عن تسلیم کر لو، اور توحید کے پورے تصور کو من و عن تسلیم کر لو، اور حضرت موسیٰ کی دعوت کو تسلیم کر لو۔ اب دیکھیے آگے چل کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو وجہ اختلاف حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان تھا وہ یہی تھا کہ فرعون اللہ کو مانتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور آلہہ بھی تھے، ان آلہہ کو بھی مانتا تھا، وہ مشرک تھا، لیکن کن معنوں میں؟ ما فوق الطبعی، دنیا کے اندر، لیکن دنیا کے جو معاملات تھے اس میں وہ خود اپنے آپ کو حاکم، فرما روا، شارع، قانون ساز سمجھتا تھا۔ تو دو دائرے تھے، پہلے دائرے میں وہ اللہ کو مانتے ہوئے دوسرے آلہہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا، اور دوسرے دائرے میں وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ یہ اصل اختلاف تھا۔ اس کے بعد مولا مودودی یہ کہتے ہیں کہ یہاں ساری جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورۃ الشعراء میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ وما رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ فرعون بالکل خدا سے اور اللہ سے اور رب سے بالکل واقف ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ سوال کیا۔ تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے تصورات حضرت یوسف کی وجہ سے ان کے اندر اچھی طرح موجود تھے، اور حضرت یوسف ان کو ڈرایا کرتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے، اور اس کے بعد عاد کے عذاب سے، اور پھر سمود کے عذاب سے، اور جو پرانے زمانے میں وہ گزر چکے ہیں وہ ساری قوموں کی ہلاکت کے واقعات سے حضرت یوسف مصر کے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا تصور قوم فرعون میں موجود تھا، اور یہ قبطی کی تقریر سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے وہ جب یہ کہتا ہے اپنے وزیر حامان سے میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، حضرت موسیٰ کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اس قسم کے فقرات دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید کہ وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا، وہ اللہ ہی کی ہستی کا منکر تھا، رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی و ذہن تھا اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اصل واقعہ یہ ہے اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں۔
حضرت یوسف کے زمانے میں صرف یہی نہیں ہوا کہ آن جناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیمات مصر میں پھیل گئی تھیں، بلکہ حکومت میں جو اقتدار ان کو حاصل ہوا تھا ان کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت بااثر ہو گئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا اقتدار 300-400 سال تک مصر پر چھایا رہا، پھر وہاں اسرائیلیوں کے خلاف قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور ایک مصری قوم پرست خاندان فرما روا ہو گیا۔ ان نئے فرما رواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور کچلنے ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ دور یوسفی کے ایک ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایات کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس حالت میں جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ تو اسی عناد اور ہٹ درمی کا جذبہ تھا جس کی بنا پر فرعون چندرا کر حضرت موسیٰ سے پوچھتا تھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، میرے سوا الہ کون ہو سکتا ہے، ورنہ دراصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا۔ اس کی اور اس کے اہل دربار کی گفتگو اور حضرت موسیٰ کی جو تقریریں قرآن میں آئی ہیں، ان سب سے یہ حقیقت بین طور پر ثابت ہوتی ہے۔ مثلا ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ موسیٰ خدا کے پیغمبر نہیں ہے کہتا ہے، اب فرعون کی تقریر سنیے، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَفَجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ تو وہ سوال کرتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ اسورۃ من ذہب، اسورۃ من ذہب، یا پھر ان کے ساتھ صف بستہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرعون فرشتوں کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے پیغمبروں کے نزول کا وہ قائل تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ ان کے ساتھ فرشتے نازل کیوں نہیں کیے گئے، ان کے ساتھ سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا ہے جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی اس ذہن ہو؟ اچھا، اب اس کے بعد وہ دوسری گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ آپ مسحور ہیں، آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ مظلوم لگتے ہیں، مجھ پر کسی نے آپ پر جادو کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ تو فرمایا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بصائر ہیں، یہ بصیرت افروز نشانیاں ہیں، اور رب السماوات اور ارض کے سوا کسی اور کو یہ نازل نہیں ہوئی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تیری شامت آنے والی ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو ہیں، یہ جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے، یہ تورات اور یہ تعلیمات، یہ وحی کی جو تعلیمات ہیں، یہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ سچی ہیں اور تو ان کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اب تیری شامت آنے والی ہے۔ اب دیکھیے سورۃ النمل میں ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، اور جب ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی باتیں اور صاف نشانیاں پہنچ گئیں، قالوا، وہ کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، وجحدوا بہا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔
وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اب یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل پوری طرح یقین لا چکے تھے، ان کے دل، لیکن جہدوا بہا ظلما وعلوا، انہوں نے ظلم سے اور سرکشی سے اور بالادستی کے رویے سے، بالادستی کی ذہنیت سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون اور اس کے دربار کے جو قبطی سردار تھے، سوائے اس ایک آدمی کے جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، باقی سب ان کے دل ایمان لا چکے تھے، اور چونکہ حضرت یوسف کی تعلیمات ان کے دل و دماغ میں برسوں سے موجود تھی، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سچی ہے دل میں، لیکن انکار کیوں کیا اس کا سبب بھی بتا دیا، وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، لیکن وہ اپنے قومی تعصب کی وجہ سے وہ حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، وہ قبطی حکومت کے بجائے حضرت موسیٰ کی حکومت کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ان کا اصل خطرہ کیا تھا، فرعون اور فرعون کے درباریوں کا اصل خطرہ کیا تھا، اور کیوں وہ پریشان تھے حضرت موسیٰ کی دعوت سے۔ اس کا ذکر یہاں سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، قال لہم موسیٰ، ان لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ پر تم جھوٹ مت باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے برباد کر دے گا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور بلا شبہ وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے جھوٹ گھڑ لیا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اب اس کے بعد وہاں پر اختلاف پیدا ہو گیا، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فَتَنَازَعُوا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے ایک رازدارانہ محفل کا انعقاد کیا، یعنی سیکریٹ میٹنگ، اسر النجوہ، یہ سردار تھے، یہ فرعون کے دربار کے لوگ تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، کیبنٹ کے لوگ تھے، فوجی کمانڈر تھے، انہوں نے ایک خفیہ اجلاس کیا، اختلاف ہو گیا ان کے درمیان، ان ہاذان، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے، قالوا ان ہاذان لساحران، کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، نہیں ہیں مگر یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یریدان ان یخرجکم من ارضکم، تو یہ اصل میں سیاسی انقلاب چاہتے ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیا جائے۔ دیکھیے اب یہاں وہ کیسے جوش دلاتے، تمہاری زمین ہے، تمہاری زمین ہے، ارضکم، یریدان ان یخرجکم من ارضکم، یہ دونوں لیڈر بنی اسرائیل کے چاہتے ہیں یہ تمہاری زمین ہے، یہ قبطیوں کی زمین ہے، تو قومی جذبات کو ابھارتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کو زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، بسحرہما، یہ دونوں اپنے جادو کے زور سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہیں اس آئیڈیل نظام حکومت سے پھیرنا چاہتے ہیں جو اس وقت تمہارے اوپر مسلط ہے، یعنی وہ فرعون کے متعصب قومی رویے کو آئیڈیل طرز حکومت سمجھتے تھے۔ آج بھی دیکھیے دنیا میں جو قومیں ہیں وہ کہتی ہیں نا کہ ہمارے پاس بہترین ڈیموکریسی ہے، وی ہیو دا بیسٹ سسٹم، اور دنیا کو ہمارے طرز حکومت کی پیروی کرنی چاہیے، طرز معاشرت کی پیروی کرنی چاہیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں تو یہ سارے جذبات اور خیالات یہ غیر اسلامی ہیں۔
اور تو اصل میں ان کو خطرہ یہی تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس اقتدار کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کو یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ہماری حاکمیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اب سب نے پھر مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں، دیکھیے، اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم بآسانی یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی، اور فرعون کس معنی میں الوہیت اور ربوبیت کا مدعی تھا۔ اس غرض کے لیے قرآن کی حسب ذیل آیات ترتیب وار ملاحظہ کیجیے۔ اچھا، پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے دربار میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت کا استحصال کرنے پر مجبور تھے، وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یعنی اس کے وزراء اور مشیر کیا کہتے ہیں؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اے بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے رہے۔ اب وہ فساد کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ جو اسلام کی آواز ہے اس کو فساد کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ وہ تاکہ وہ تین باتیں ہیں، وہ زمین پر فساد کریں گے، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، یعنی آپ کے اقتدار اور آپ کی حکومت کو، اور آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں گے، وَآلِهَتَكَ۔ تو یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ فرعون خود کئی آلہہ کو مانتا تھا۔ اس کا جو دعوی ربوبیت تھا، انا ربکم الاعلی، اور لئن اتخذت الہا غیری، وہ یہ کہتا تھا، الوہیت کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور ربوبیت کا، لیکن وہ کس معنی میں ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ وہ خود آلہہ کو مانتا تھا، وہ مشرک تھا، وہ خود، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں رب ہوں، میں الہ ہوں؟ تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ یہاں رب کا ایک وہ خاص مطلب لیتا تھا، الہ کا وہ خاص مطلب لیتا تھا، اور وہ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ما فوق الطبعی دائرے کے اندر تو اللہ رب ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور قوتیں بھی شریک ہیں، اس معنی میں وہ مشرک تھا۔ لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں الہ میں ہوں، اس میں رب میں ہوں، حاکم اعلیٰ میں ہوں، ساورین میں ہوں۔ یہ تھا فرعون کا دعوی ربوبیت اور فرعون کا دعوی الوہیت۔ اس نقطے کو سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب سورۃ المومن کی آیت دیکھیے، تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بی بہ علم، اور وہ بندے مومن کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے اللہ کے انکار کی دعوت دے رہے ہو اور شرک کی دعوت دے رہے ہو، جس کے لیے جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو تاریخ و آثار قدیمہ کے ذریعے سے ہمیں اس زمانے کے اہل مصر کے متعلق حاصل ہوئی ہیں، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اور اس کی قوم کے لوگ بھی ربوبیت کے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض دیوتاؤں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری معنوں میں خدا ہونے کا مدعی ہوتا، یعنی اگر اس کا دعویٰ یہی ہوتا کہ سلسلہ اسباب پر وہ خود حکمران ہے اور اس کے سوا زمین و آسمان کا الہ و رب کوئی نہیں ہے، تو وہ دوسرے الہوں کی پرستش نہ کرتا۔ اس کے بعد پھر وہ سورۃ القصص کی آیت پڑھتے، فرعون کے یہ الفاظ جو قرآن میں نقل کیے گئے ہیں، یا ایھا الملأ،
اب وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے اے سردارو وما علمتم لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کے لیے میں اپنے سوا کوئی اور الہ نہیں جانتا۔ تو الہی الوہیت کا دعویٰ کرا کہ میں الہ ہوں، تو وہ کس معنی میں الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ وہ خود الہہ کی پوجا کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ صرف دنیاوی معاملات میں وہ یہ کہتا تھا کہ میں الہ ہوں، یعنی دیکھیے وہ سیکولر لیڈر تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہمیں کوئی قانون دے، اس معنی میں ہی رب ہوں، میں ہی حکم چلاؤں گا، میرا قانون چلے گا۔ لیکن جہاں تک مافوق الطبعی دائرہ ہے اس میں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الشعراء میں کیا کہا گیا؟ لَإِنِ اتَّخَذْتُمْ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا تو میں تم لوگوں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تو یہ کیا یہ کیوں کہہ رہا ہے فرعون؟ اگر تم لوگوں نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مان لیا تو میں جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ کون سی الوہیت ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے روزے کرو، میرے لیے عبادت کرو اور میں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا اس نے خالقیت کا دعویٰ کیا؟ کیا اس نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا وہ لوگوں سے عبادتیں کراتا تھا؟ پھر وہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں اقتدار میرا ہے، یہاں الوہیت کا مطلب اقتدار ہے، میں حاکم ہوں، حاکم اعلیٰ ہوں۔ انا ربکم الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ انا حاکمکم الاعلیٰ۔ یہاں رب کا مطلب کیا ہے؟ حاکم۔ انا ربکم الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ انا شارعکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا قانون ساز ہوں، شارع ہوں اور لا گیور ہوں، میرا قانون چلے گا، میرا حکم چلے گا۔ یہ رب اور الہ کا دعویٰ اس معنی میں نہیں تھا کہ میں نے دنیا بنائی ہے، میں نے انسان بنایا ہے، چاند سورج کو میں نے بنایا ہے، پہاڑ سمندر میں نے بنائے، یہ معنی میں نہیں تھا اس کا دعویٰ۔ اس کو سمجھے، پاگل تھا کیا وہ پوری قوم پاگل تھی کہ وہ یہ کہتا کہ میں خالق ہوں؟ اس نے خالقیت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے الوہیت اور ربوبیت کا اس معنی میں دعویٰ کیا کہ دنیا کی حد تک میرا قانون چلے گا۔ ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام الہوں کی نفی کرتا تھا، بلکہ اس کی اصل غرض حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کرنا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ ایک ایسے الہ کی طرف بلا رہے تھے جو صرف فوق الفطری معنی ہی میں معبود نہیں بلکہ سیاسی اور تمدنی معنی میں بھی امر و نہی کا مالک اور اقتدار اعلیٰ کا حامل بھی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ایسا الہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اس معنی میں میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ یہ ہے وجہ نزاع، یہ ہے وہ وجہ نزاع، وہ وجہ اختلاف جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان اختلاف برپا ہوا، جس کے نتیجے میں پھر فرعون اور اس کی پوری فوج غرق کی گئی۔ تو اب ذرا پھر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں، قرآن کی ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ و آثار قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فرعون مصر محض حاکمیت مطلقہ ہی کے مدعی نہ تھے، بلکہ دیوتاؤں سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کر ایک طرح کی قدوسیت کا بھی دعویٰ رکھتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ان دیوتاؤں سے بھی کچھ تعلق ہے، اس لیے ہم خود بھی بڑے مقدس ہیں۔
تاکہ رعایا کے قلب و روح پر ان کی گرفت خوب مضبوط ہو جائے۔ اس معاملے میں تنہا فرائینہ ہی منفرد نہیں ہے، دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی حاکمیت کے علاوہ فوق الفطری الوہیت اور ربوبیت میں کم و بیش حصہ بٹانے کی کوشش کی ہے، اور رعیت کے لیے لازم کیا ہے کہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ مراسم ادا کرے، لیکن دراصل یہ محض ایک ضمنی چیز ہے۔ یعنی دیکھیے بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی وزیر ہے مثال کے طور پر، وہ کیا کرتا ہے، وہ پیر بھی بن جاتا ہے، اور پیر بھی بن کے کیا کرتا ہے، کچھ اپنا کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کی اولاد ہوں، میرا تقدس بھی ہے، میں کچھ خدائی صفات کا بھی جو ہے حامل ہوں، روحانی میرا تعلق بھی ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے دعا بھی کراتے ہیں، اس کے پیر بھی چھوتے ہیں، اس کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کا ظلم بھی سہتے ہیں، کہ اس کو بادشاہ بھی مانتے ہیں، اس کو وزیر بھی مانتے ہیں، اس کو وزیر اعظم بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ وہ ہے کہ ان کی حاکمیت، ان کا اقتدار اور ان کی حکومت، یہ مذہبی یعنی تقدس ایک ذیلی چیز ہے۔ اصل مقصد سیاسی حاکمیت کا استحکام ہوتا ہے۔ اس کے لیے فوق الفطری الوہیت کا دعویٰ محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بالادستی حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ بھی رچایا جائے مذہبی تقدس کا، کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم سید زادے ہیں، اور ہمارے کچھ روحانی منازل ہیں، ہم اس منزل تک پہنچے، اس منزل تک پہنچے۔ اس لیے مصر میں اور دوسرے جاہلیت پرست ملکوں میں ہمیشہ سیاسی زوال کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں کی الوہیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور تخت جس جس کے پاس گیا ہے الوہیت بھی اسی کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی۔ اچھا، اب مولانا مودودی یہ کہتے ہیں فرعون کا اصل دعویٰ فوق الفطری خدائی کا نہیں تھا بلکہ سیاسی خدائی کا تھا۔ وہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ربوبیت کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، وہ صرف پہلے اور دوسرے معنی میں نہیں تھا ربوبیت کا دعویٰ، بلکہ تیسرے اور چوتھے اور پانچویں معنی میں تھا۔ صرف سیاسی معنوں میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مافوق الطبعی معاملات میں وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ وہ ربوبیت کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا رب اعلیٰ ہوں، اوور لارڈ ہوں، اس ملک اور اس کی تمام وسائل و ذرائع کا مالک میں ہوں، یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھ ہی کو پہنچتا ہے، یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری ہی مرکزی شخصیت ہے، یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا۔ قرآن کے الفاظ میں اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی۔ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، اس نے تقریر کی قوم کے سامنے اور کہنے لگا کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، دیکھیے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چاند اور سورج کا بادشاہ ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ملک السماوات والارض نہیں کہہ رہا ہے، بیدہ ملک السماوات والارض کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت کیا میری نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو یہ جو دریا ہیں مصر کے زرخیز علاقے کے، یہ جو ڈیلٹا ایریا کے جو دریا ہیں مصر کے، بہت ہی زرخیز ہے، کیا ان پر میرا تصرف نہیں ہے؟ ان نہروں کے اوپر اس پہ جو کاشت ہوتی ہے، پھل ہوتے ہیں، غلہ ہوتا ہے، کیا اس پر ٹیکس وغیرہ کا سارا نظام میرے ماتحت نہیں ہے؟ یہ سارا نظام میرے کنٹرول میں ہے، یہ میری زمین ہے، میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہے دوں، جس سے چاہے چھین لوں، پاور میرا ہے۔ یہ وہی بنیاد تھی جو نمرود کے دعوی ربوبیت پر مبنی تھا۔ حاج فرعون فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم سے نمرود نے جھگڑا کس بات پر کیا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، فی ربی، ربوبیت کے بارے میں جو اس نے جھگڑا کیا تھا وہ اسی معنی میں کیا تھا۔
چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی دعوت جس پر فرعون اور آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا دراصل یہ تھی کہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے۔ اب وجہ اختلاف یہ ہے، بنیاد نزاع یہ ہے، بنائے نزاع یہ ہے، پوائنٹ آف کانفلکٹ یہ ہے، وہی تنہا فوق الفطری معنی میں بھی الہ اور رب ہے، اور سیاسی اور اجتماعی معنی میں بھی پرستش بھی اسی کی ہو، بندگی اور اطاعت بھی اسی کی، اور پیروی یہ قانون بھی اسی کی۔ نیز یہ کہ صریح نشانیوں کے ساتھ اس نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، میرے ذریعے سے وہ اپنوں امر و نہی کے احکام دے گا، لہٰذا اس کے بندوں کی عنان اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس بنا پر فرعون اور اس کے آیان حکومت بار بار کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہمیں زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے نظام مذہب و تمدن کو مٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے درپے۔ دیکھیے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کو وہ اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اقتدار ہم سے چھن جائے گا اور یہ دونوں پھر اپنا اقتدار نافذ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کے اقتدار تو تھا نہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی اور رسول تھے، تو وہ اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، یعنی جس طرح فرعون کی اپنی حکومت تھی، یہ اپنی حکومت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، وسلطان مبین، اور روشن دلائل، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف، اس کے جو قبطی سردار تھے، اس کے مشیر، اس کے وزیر، اس کی کابینہ کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کے احکامات رشد و ہدایت پر مشتمل نہیں تھے۔ اب سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون پر اور اس کے سرداروں پر، اس کی کابینہ پر، اس کے وزیروں پر اور مشیروں پر فرد جرم کیا ہے؟ چارج شیٹ کیا ہے؟ چارج شیٹ یہی ہے کہ انہوں نے فرعون کی پیروی کی، واتبعوا امر فرعون، فرعون کے احکامات کی پیروی کی، اور وما امر فرعون برشید، اور فرعون کے احکامات کسی رشد و ہدایت پر مبنی نہیں تھے۔ بات بالکل سامنے آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اوامر تھے وہ رشد و ہدایت پر مبنی تھے، اور فرعون کے پاس جو احکامات تھے وہ رشد و ہدایت پر مبنی نہیں تھے۔ چلیے سورہ دخان کو دیکھتے ہیں کیا کہا گیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اب دیکھیے یہاں بتایا جا رہا ہے، ہم نے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ان لوگوں سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو امتحان میں، آزمائش میں مبتلا کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ایک کریم، معزز، عزت یافتہ رسول فرعون اور ان کے لوگوں کے پاس آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ میرے حوالے کر دو، میں یہاں سے فلسطین کی مقدس سرزمین کی طرف جانا چاہتا ہوں، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کے مردوں کو قتل کرتے ہو،
ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم نے ان کو غلام بنا لیا ہے، میرے حوالے کرو ان کو، میں ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ انی لکم رسول امین، میں تم لوگوں کی طرف ایک امانت دار رسول ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اللہ جو مجھ پر وحی کرتا ہے امین ہوں، جوں کا توں، من و ان، وہ تم لوگوں کی طرف پیش کر رہا ہوں۔ نبوت کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری رسالت پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو کم سے کم مجھے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین جانے دو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے لڑکوں کو قتل مت کرو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر اپنی بڑائی نہ جتاؤ، اللہ پر علو نہ جتاؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، اور میں تم لوگوں کو پیش کرتا ہوں اپنے صریح معجزات واضح، یہ ہے دیکھو میرا عصا، اور یہ ہے دیکھو ید بیضا، اور یہ میرے معجزات ہیں، 9 معجزات دے کر میں بھیجا گیا۔ اب دیکھیے ذرا، اب بات آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں۔ یہ سورۃ المزمل کی تشبیہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پر قریش مکہ کو فرعون اور اس کے سرداروں سے تشبیہ دی گئی ہے، کافر سرداروں سے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے قریش کے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم، تم لوگوں کے اوپر گواہ، شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ حضرت موسیٰ سے ہے، یہاں قریش کے ظالمانہ رویوں کی تشبیہ فرعون کے ظالمانہ رویوں سے ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، پھر کیا ہوا؟ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، یعنی حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر ہم نے ایک سخت عذاب کے ساتھ انہیں جکڑ لیا۔ اخذناہ، ہم نے فرعون کو جکڑ لیا۔ اخذًا وبیلا، اخذنا اخذًا مفعول مطلق تھا ہے یہاں پر، اخذنا اخذًا وبیلا، ایک سخت عذاب میں انہیں جکڑ لیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گریبڈ، جکڑ لیا۔ واخذنا اخذًا وبیلا، تو فرعون کو جکڑ لیا۔ کیا اس میں بات چھپی ہوئی ہے؟ بات چھپی ہوئی ہے کہ تمہاری بھی شامت آنے والی ہے، اور تم لوگ بھی بدر میں مارے جاؤ گے، اور فتح مکہ ہو کر رہے گی، جس طرح فرعون اور اس کے ملأ کو شکست ہوئی، قریش مکہ بھی شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اب دیکھیے یہ آیت سورہ طٰہٰ کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، ذرا یہ دیکھتے جائیے۔ قال فمن ربکما، فرعون پوچھتا ہے موسیٰ، ہارون یہ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے، رب کون ہے؟ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، بات ہو رہی ہے رب کی۔ تو یہاں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، دیکھیے 3 لفظ ہیں، ذرا غور فرمائیے۔
ایک رب ہے، ایک خالق ہے اور ایک ہادی ہے۔ رب، خالق، ہدایت۔ وہ پوچھ رہا ہے تم دونوں کا رب کون ہے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ الذی آتا کل شیء خلقہ، کہ جس نے ہر شے کو ایک صورت دی، ہر شے کو تخلیق کیا، ہر شے کو ڈیزائن کیا، ہر شے کو پیدا کیا۔ دیکھیے خلقہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا بھی، اور خلقہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کرنا بھی، ڈیزائن کرنا، اور اس کے اندر مختلف خصوصیات رکھنا۔ انسان کی خصوصیات اور ہیں، بندر کی خصوصیات اور ہیں، کیڑے مکوڑوں کی اور ہیں، بکریوں کی اور ہیں، پرندوں کی اور ہیں، مچھلیوں کی اور ہیں، آکسیجن کی خاصیت اور ہے، نائٹروجن کی اور ہے، ہائیڈروجن کی اور ہے، لوہے کی خاصیت اور ہے، سونے کی خاصیت اور ہے۔ کل شیء الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو ڈیزائن کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، اس کی ویلنسی مقرر کی، اس کا مولیکولر ویٹ مقرر کیا، ایٹامک ویٹ مقرر کیا۔ الذی آتا کل شیء خلقہ، اس کو ڈیزائن کیا۔ ثم ہدا، اور پھر ہر شے کو ہدایت دی، ہر شے کو ہدایت دی۔ وہ آکسیجن سے کہتا ہے ہائیڈروجن سے مل جاؤ، کیا ہوتا ہے؟ پانی بنتا ہے۔ یہ کون ہدایت دیتا ہے؟ ہر شے کو ہدایت کون دیتا ہے؟ آنکھ سے کہتا ہے کہ تو دیکھنا شروع کر دے۔ آنکھ کو ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ رب نے۔ خالق ہے نا وہ، اور نہ صرف خالق ہے، وہ ہدایت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب آنکھ بند ہے، وہ کہتا ہے دیکھنا شروع کر دو، اور زبان سے کہتا ہے بولنا شروع کر دو۔ دیکھیے کہ لسان و شفتین، لسان ایک زبان دی، وہ دو ہونٹ دیے، وہ شفتین ایک زبان دو ہونٹ، اور کیا کہتے ہیں؟ ثم ہدیناہ النجدین۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں دو لفظ بڑے اہم ہیں، دو لفظ بڑے اہم ہیں، ایک رب اور ایک الہ، اور یہ دونوں لفظ ہم معنی ہو جاتے ہیں، یہ دونوں لفظ ہم معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ الوہیت کے اندر بھی اقتدار، پاور، طاقت، قدرت اور زور، یہ اس کا اساسی مفہوم ہے۔ اور ربوبیت کے 5 مفاہیم میں سے بھی ایک مطلب حاکم اور آقا اور مالک اور اونر کا مطلب اس میں بھی آ جاتا ہے۔ ذرا غور سے اس مکالمے کو سنیے جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان پیش آیا۔ وہ ڈائلاگ کیا تھا، وہ مکالمہ کیا تھا؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا حضرت موسیٰ سے یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ رب کے لفظ پر غور کیجیے آپ۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا کہ جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان کی دنیا ہے ان کا بھی رب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، اور اس کے وزیر، مشیر اور کابینہ کے ارکان اور فوجی کمانڈر یہ سب سن رہے ہیں۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے اطراف کے وزیروں کا جائزہ لیا اور کہا آپ سن رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں یہ موسیٰ صاحب؟ ذرا سن رہے ہیں؟ الا تستمعون، آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں؟ واٹ از ہی سیئنگ؟ اچھا، حضرت موسیٰ نے فرعون کے تبصرے کو نظر انداز کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے اسے سنا ہی نہیں، بالکل نظر انداز کیا، اپنی تقریر جاری رکھی۔ فرمایا قال ربکم
وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں لوگو یہ تمہارا بھی رب ہے، ربکم، اور تمہارے باپ دادا جو گزرے ہیں پہلے ان کا بھی رب ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور ان کے درمیان کی جتنی دنیایں ہیں ان سب کا رب۔ پھر وہ پوچھتا ہے، آپ سن رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تقریر جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں تم لوگوں کا بھی رب، ربکم وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ فرعون کہتا ہے إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ۔ وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے، کابینہ کے لوگوں سے، فوجی کمانڈروں سے کہتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے موسیٰ، جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، لَمَجْنُونَ، بلا شبہ یہ ایک پاگل آدمی ہے، پاگل آدمی ہے۔ قال، لیکن حضرت موسیٰ اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، تقریر جاری رکھتے ہیں، فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، یہ مشرق ہے، یہ مغرب۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ دنیا کا ہر پوائنٹ، ہر نقطہ، وہ مشرق بھی ہوتا ہے، وہ مغرب بھی ہوتا ہے۔ اس کا بھی ایک مشرق ہے، اس کا بھی ایک مغرب ہے، اس کا بھی مشرق و مغرب ہے، اس کا بھی مشرق و مغرب ہے۔ تو وہ رب المشارق والمغارب، یعنی چپے چپے اور پتے پتے اور کونے کونے اور ذرے ذرے کا رب ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو اس بات کو تسلیم کر لو گے۔ قال، اب سن لیجیے، اب بات کس کی ہو رہی تھی؟ رب العالمین کی ہو رہی تھی، رب السماوات والارض وما بینہما کی ہو رہی تھی، اور بات ہو رہی تھی رب آبائکم، ربکم و رب آبائکم، اور رب المشرق والمغرب کی بات ہو رہی تھی۔ اب فرعون کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ موسیٰ اگر تم نے میرے علاوہ الہ بنایا کسی اور کو تو میں ضرور بضرور تم کو جیل میں ڈال دوں گا، تم جیل والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی جیل میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا جتانا چاہتا تھا؟ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہستی جو جیل میں ڈال سکتی ہے، جس کے پاس دنیاوی اختیارات ہیں، مجھے ہی الہ مانو، میرے پاس یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں زمین آسمان کا خالق ہوں۔ تو یہاں رب اور الہ ہم معنی ہو گئے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ یعنی کہ جو زمین اور آسمان پر اختیارات رکھتا ہے، جو مغرب و مشرق پہ اختیارات رکھتا ہے، جو انسانوں پر اور مرے ہوئے لوگوں پر اختیارات رکھتا ہے، وہ رب جو ہے اس کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہ رب کے بجائے الہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ تسلیم کیا تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا۔ اچھا، سورہ طٰہٰ میں دیکھیے فرعون کی ذہنیت۔ قال، وہ کہتا ہے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے تم ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دو؟ یہ زمین ہماری ہے۔ دیکھیے، دنیا کا ہر قوم پرست لیڈر یہی کہتا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہاں ہمارا قانون چلے گا، ہمارا اقتدار چلے گا، ہماری ہر نیشنلسٹ لیڈر یہی کہتا ہے، اللہ کی نہیں چلے گی، ہماری زمین ہے، ہماری زمین ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اجیتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں لتخرجنا من ارضنا، تاکہ آپ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دیں، نکال دیں یہاں سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ، کیا تم ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے فرعون کیا کہتا ہے۔ وقال فرعون،
ذرونی اقتل موسیٰ، سارے درباریوں سے، سپاہیوں سے، کمانڈروں سے کہا چھوڑ دو، میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا۔ اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، یہ اپنے رب کو پکار لے، ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تم لوگوں کے دین کو بدل دے گا، تمہارے نظام حکومت کو بدل دے گا۔ یہ بہترین نظام، طریقتکم المثلیٰ، یہ آئیڈیل سسٹم ہے ہمارا، یہ جو قوم پرستانہ نظام ہے اور ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو ختم کر کے رہے گا موسیٰ، اس لیے مجھے اندیشہ ہے۔ وَأَن تُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، مجھے اندیشہ ہے کہ موسیٰ فساد برپا کرے گا اور تمہارے آئیڈیل نظام سے تم کو ہٹا دے گا اور تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا۔ دین کو بدل کے رکھ دے گا یعنی وہ پورے سیاسی اور معاشی اور سماجی جو نظام اس ڈکٹیٹرشپ کے تحت تھا، جس میں قومیت تھی، جس میں بنی اسرائیل دوسرے درجے کے شہری تھے، جہاں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو وہ بدل کے رکھ دے گا، مجھے یہ ڈر ہے۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں قالو اس کے درباری کہنے لگے ان ھذان لساحران، یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون بھائی، یریدان ان یخرجکم من ارضکم، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ اے مصریو، یہ تمہاری زمین ہے، تمہاری زمین ہے، اللہ کی نہیں، تمہاری زمین ہے، قوم پرست لیڈر ہیں، یہ تمہاری زمین ہے۔ یہ اپنے بسحرہما، یہ اپنے جادو کے زور سے دونوں بھائی، دونوں آپ کو آپ کی زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا جو آئیڈیل نظام حکومت ہے، یہ قوم پرستی کا جو آئیڈیل نظام ہے، قوم پرستی انڈیا میں کیا ہے جو دعوت دے رہے ہیں یہ بی جے پی اور RSS وغیرہ، اکھنڈ بھارت تمہاری، بھارت ماتا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، بھارت ماتا ہے، یہ ہمارا جو قوم پرستی کا نظام ہے، یہ ایک آئیڈیل نظام ہے، یہ آئیڈیل نظام ہے یہ، اور مسلمانوں پر ظلم، شودروں پہ ظلم، نچلے ذات کے ہندوؤں پر ظلم، ہر ایک پر ظلم ہے، یہ ہمارا آئیڈیل نظام حکومت ہے۔ ابھی وہ کشمیریوں پہ ظلم اور آسامیوں پر ظلم، اور وہ کہہ رہا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی شہریت ختم کرو، ان کو بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دو، ان کو برما کی طرف دھکیل دو، ان کو قتل کر دو، اور ہر ایک کی شہریت، وہاں پیدا ہوئے ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی شہریت ختم کرو، یہ ہماری زمین ہے۔ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ قوم پرستانہ ذہنیت ہے، بالکل وہ جو فرعون اور اس کے ملا کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ان تمام آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی ایک گمراہی جو ابتدا سے دنیا کے مختلف قوموں میں چلی آ رہی تھی، ارض نیل میں بھی ساری ظلمت اسی کی تھی، اور وہی ایک دعوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی اسی کی طرف بلاتے تھے۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کو تمام 5 معنوں میں تسلیم کرو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون بھی حضرت نوح کی طرح، حضرت ہود کی طرح، حضرت صالح کی طرح، حضرت ابراہیم کی طرح، حضرت لوط کی طرح، حضرت شعیب کی طرح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی وہی دعوت دیتے تھے کہ ربوبیت کو تمام 5 معنوں میں تسلیم کرو، کہ اللہ ہی پالنے پوسنے والا ہے، بڑھوتری کا ذمہ دار ہے، نشو و نما دینے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی دیکھ بھال کرنے والا ہے، رازق ہے، خبرگیری کرنے والا ہے، اور اسباب ربوبیت کا انتظام کرنے والا ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ ہی وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے
جو سب کو جمع کرتا ہے اور حکمرانی اسی کو ہونی چاہیے۔ نمبر پانچ اللہ ہی سردار ہے، سید ہے، مطاع ہے، سب لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہی حکم دیتا ہے، وہی صاحب تصرف ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، زمین آسمان اسی کی ملکیت ہے، اور وہی باس ہے، وہی سردار ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ تو یہ 5 مفہوم جو ربوبیت کے ہیں، اسی کی طرف تمام انبیاء پوری کی پوری دعوت دیتے رہے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ صرف پہلے 2 معنوں میں یا مافوق الطبعی دائرے میں اللہ کو رب تسلیم کر لو، باقی دنیاوی معاملات میں انسانوں کا حکم چلے گا، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ دنیا کے تمام معاملات میں بھی زکوٰۃ کی شرع ہو یا سود کی ممانعت ہو یا شراب کی ممانعت ہو یا جوئے کی ممانعت ہو یا غصب کی اور رشوت کی ممانعت ہو، یہ ساری چیزوں کے اندر بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ معاشرت میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، نکاح و طلاق میں، وراثت کے معاملات میں، وصیت کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں، دیوانی قانون میں، فوجداری قانون میں، یہاں بھی اللہ ہی کی حکومت ہوگی، اللہ ہی کی ربوبیت ہوگی، اللہ ہی کی حاکمیت ہوگی۔ تمام معنوں میں ایک جامع توحید اختیار کرنے کی دعوت تمام انبیاء دیتے رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔